السلام علیکم، میں ہوں مختار علی۔ بہت سے ایسے انشورڈ پرسن ہیں جنہوں نے 20 سے 30 بلکہ 35 سال سے بھی زیادہ ملازمت کی ہوتی ہے اور انہیں یقین ہوتا ہے کہ ان کی فارمولا پینشن کم از کم پینشن سے زیادہ بنے گی، لیکن جب وہ 60 سال کی عمر میں پینشن کے لیے EOBI آتے ہیں تو انہیں بتایا جاتا ہے آپ کی سروس کا کچھ حصہ شمار نہیں ہوگا کیونکہ اس دوران آپ کے آجر نے مقرر شرح کے مطابق کنٹریبیوشن جمع نہیں کی ہے یا کنٹریبیوشن موجود نہیں ہے۔ نتیجتاً ان کو کم از کم پینشن یعنی منیمم پینشن دی جاتی ہے، لیکن اب EOBI جوائننگ اتھارٹی لاہور نے ایک اہم فیصلہ دیا ہے۔ اس فیصلے میں کہا گیا ہے اگر آجر کی طرف سے کنٹریبیوشن کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو تو صرف اس کی بنیاد پر کارکن کو قابل بیمہ سروس کو پینشن کے حساب سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ پینشن کا فیصلہ EOBI ایکٹ کے مطابق ہونا چاہیے، نہ کہ اندرونی ہدایات یا میٹنگ کے منٹس کی بنیاد پر۔ آئیے سنتے ہیں مکمل رپورٹ۔ EOBI کے پنشنرز اور بیمہ شدہ کارکنوں کے لیے ایک نہایت اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ EOBI کی ایڈجوڈیکیٹنگ اتحاد لاہور نے ایک تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے واضح کیا ہے کہ محض ایک اندرونی میٹنگ کے منٹس کی بنیاد پر کسی بیمہ شدہ شخص کی قابل بیمہ سروس کو خارج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کیس ساہیوال کے رہائشی ریاض احمد خان کا تھا، جنہوں نے تقریباً 36 سال مچلز فروٹ فارمز لمیٹڈ میں ملازمت کی۔ تاہم EOBI نے ان کی سروس کا ایک حصہ صرف اس بنیاد پر پینشن کے حساب میں شامل نہیں کیا کہ آجر نے بعض عرصے میں نظر ثانی شدہ شرح سے کم کنٹریبیوشن جمع کرائی تھی۔ اسی وجہ سے ان کی ماہانہ پینشن 17,940 روپے مقرر کی گئی۔ EOBI نے اپنے موقف میں کہا کہ یہ فیصلہ 26 اگست 2024 کے ایک محکمانہ اجلاس کے منٹس کی بنیاد پر کیا گیا تھا، جس میں یہ تجویز دی گئی تھی کہ کم شرح پر جمع کرائی گئی کنٹریبیوشن والا عرصہ فارمولا پینشن میں شامل نہیں ہوگا۔ لیکن ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹی نے ریکارڈ کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد قرار دیا کہ یہ منٹس نہ تو باقاعدہ نوٹیفائی کیے گئے تھے، نہ ہی ان کی قانونی حیثیت کسی حکم آرڈر کی تھی۔ اتھارٹی نے واضح کیا کہ یہ صرف سفارشات مشاورتی رائے تھیں، جنہیں قانون پر فوقیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ چونکہ یہ ہدایات EOB ایکٹ 1976 کی دفعات سے متصادم ہیں، اس لیے ان کی بنیاد پر کیا گیا پینشن کا فیصلہ کالعدم سیٹ اسائیڈ ہے۔ اتھارٹی نے EOBI ساہیوال ریجن کو حکم دیا ہے کہ شکایت کنندہ کی پوری قابل بیمہ سروس کا دوبارہ حساب لگایا جائے اور قانون کے مطابق اس کی پینشن پر نظر ثانی کی جائے۔ ساتھ ہی 15 دن کے اندر عمل درآمد کی رپورٹ بھی جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ چونکہ یہ ہدایات EOB ایکٹ 1976 کی دفعات سے متصادم ہیں، اس لیے ان کی بنیاد پر کیا گیا پینشن کا فیصلہ کالعدم سیٹ اسائیڈ ہے۔ اتھارٹی نے EOBI ساہیوال ریجن کو حکم دیا ہے کہ شکایت کنندہ کی پوری قابل بیمہ سروس کا دوبارہ حساب لگایا جائے اور قانون کے مطابق اس کی پینشن پر نظر ثانی کی جائے۔ ساتھ ہی 15 دن کے اندر عمل درآمد کی رپورٹ بھی جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آپ اس فیصلے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا EOBI کو اب اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ EOBI سے متعلق ہر نئی اور مستند اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ اس کے ساتھ مختار علی کو اجازت۔ خدا حافظ۔